لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائے اور جناب مرحوم مخور سید اسیر حسین زیدی کربلائی ابن جناب سید محمد حسنین زیدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صل علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. صلوات بلند آواز کے ساتھ. دھوپ ووپ نکل آئی ہے، سردی وردی رفو چکر ہو چکی ہے. آپ سیلے ہیں غلط فہمی میں. بدن کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. 3-4 دن پہلے کیا آپ بیٹھ سکتے تھے؟ ہے نا. اب دیکھیے آپ کتنا اچھا موسم ہے، معتدل. تو معتدل موسم ہے اور ظاہر ہے کہ آپ شیعہ خیر البریہ یہ وہ قوم ہے کہ جو عین اعتدال پر ہے، توازن، بیلنس. وجہ یہ ہے کہ ہم اس شاہ ولایت کے ماننے والے ہیں جس کا اعلان ہی پیغمبر نے انتظار کیا کہ ماحول اعتدال پر آ جائے. آگے نکل جانے والوں کو واپس بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا تاکہ ماحول اعتدال میں آ جائے. اور گرمی ورمی سے تو ہم لوگ گھبراتے نہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی کارنامہ غفاؤں میں اور 2 چھتیوں میں نہیں ہوتا. ہم لوگ میدان والی قوم ہیں.
دو ہی سرمائے ہیں، ایک غدیر ہے کربلا، وہ بھی میدان یہ بھی میدان۔ ہاں میدان میں ہم آتے ہیں تو پھر ہم ثابت قدم رہتے ہیں، وہ اور ہیں کہ جو کسی غلط فہمی میں آ جاتے ہیں میدان میں مگر فرار بھی کر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں نے آیہ تطہیر کو عنوان سخن قرار دیا جس میں خداوند عالم بندوں میں کچھ ایسے خاصان خدا ہیں، بہت ہی کوئی اسپیشل ایک گروپ ہے اللہ کے بندوں کا جو خاصان خدا ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جن کو لقب ہی دیا ہے اہل البیت کا، یہ ان کا ٹائٹل ہے، قرآن میں نام نہیں لیا اللہ نے، اور اہل البیت کہہ کے صبح قیامت تک یہ قانون بنا دیا اور یہ میسج دے دیا، پیغام دے دیا، یہ تأثر دے دیا اہل البیت کہہ کر کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہاں کسی نااہل کا گزر نہیں ہے۔ اس دائرے میں وہی آئے گا جو اہل ہو۔ سب کو بور کر دیا اللہ نے، نروس کر دیا، بے ہنر بے کمال، جن کو الہی عہدوں کی ہوڑ اور الہی منصبوں کی بڑی لالچ ہے، ہرس ہے، اللہ نے لفظ اہل رکھ کے بتا دیا کہ یہاں اہل لوگوں کا گزر ہے، اور یہ ادھر ادھر کے تمہارے گھر والے اہل و عیال والے اہل نہیں ہیں، یہ البیت کے اہل ہیں۔ کوئی خاص بیت ہے کہ جس کے اہل ہیں یہ لوگ۔ چنانچہ ارشاد ہوا، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ اہل البیت رکھ کے بھی ایک باؤنڈری بنا دی، ایک حصار بنا دیا، ایک لمٹس بنا دی ہیں، یعنی گھیر دیا ہے کہ اہل کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ پھر آیت شروع ہوئی ہے تو کلمہ انما سے، حرف انما یرید اللہ۔ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے زبان عربی میں؟ یہ تو لغت کی بات ہے، زبان کی بات ہے، گرامر کی بات ہے۔ انما کا مطلب اسے کلمہ حصر کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں منحصر ہے یہ بات اس میں، یعنی گھری ہوئی ہے، اس کے باہر نہیں، بس یہیں، تو یہ کلمہ حصر ہے۔ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہوا ہے جیسے فارسی میں کہیں جز ان نیس، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یعنی there is no option except this، یعنی انما کے بعد جو بھی کہا جا رہا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ حصار پھر انما کا لگا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل البیت، وہ خاص گروہ، ان سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے کسی مخصوص بیت کے اہل اور اہلیت رکھنے والوں، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ رجس، الرجس اس کے معنی کروں گا، یعنی ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، یا یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی عیب جو دائرہ تصور میں اور وجود میں آ سکتا ہو، کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی گناہ، کسی بھی طرح کی، وہ مادی نجاست ہو، وہ معنوی نجاست ہو، وہ فزیکل امپیورٹی ہو یا اسپریچول امپیورٹی ہو، وہ سب اس دائرے الرجس میں آ جائیں گی، نجاستیں ختم ہو جائیں گی گنتے گنتے، الرجس کے دائرے میں تنگی نہیں آئے گی۔ یہ قرآنی مفہوم میں حدیث سے ملا کے عرض کر رہا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے اس مخصوص گروہ سے بڑے افتخار کے ساتھ کہ انما، بس اللہ کا ارادہ یہ اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، ہر منفی صفت، ہر بری بات دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا پاک رکھے، ایسا طاہر رکھے، ایسا پیور رکھے کہ جو حق تطہیر ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ عربی گرامر کی یہ بھی بات ہے کہ یہاں پر یطہرا کے بعد اس کا مصدر آیا فعل کے بعد،
اسے ہم لوگ کہتے ہیں مفعول مطلق، یعنی ایبسولوٹ، یعنی یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے ایسی پاکیزگی اور بے عیبی کہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کون قادر مطلق کہہ رہا ہے، کس کا ارادہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے شیعہ ویعہ جو ہے کچھ بڑھا کے بات کر دیتے ہیں اہل بیت کے بارے میں۔ اچھا، جب حسد ہوتا ہے تو اہل بیت شیعوں کے ہو جاتے ہیں، اور جب دل داغدار میں تمنا ہوتی ہے کہ کسی محترماؤں کو اہل بیت میں گھسیڑا جائے تو سب ماننے لگتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی ہم اٹھا دیتے ہیں تو بھائی وہ بھی تو اٹھ رہی ہیں جن کو آپ گھسیڑ رہے ہیں کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا یہ جو اہل بیت کی طہارت یا ان کی بے عیبی پہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گئی بات، یہ غلو ہو گیا، حد سے بڑھا دیا۔ اے بھائی اہل بیت خود سے تھوڑی نہ پاک ہو رہے ہیں، یا ہم اور آپ کوئی ملا تھوڑی نہ پاک کر رہا ہے۔ بھائی اہل بیت کی طہارت اہل بیت تک نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ یہ دیکھو کہ ارادہ کس کا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قادر مطلق ہے کہ نہ جہاں علم کی کمی ہے نہ جہاں قدرت کی کمی ہے، جو عاجز نہیں ہے، جو بلکہ قادر مطلق ہے اور اس کا ارادہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں اگر کوئی پاور والا ہو، اختیار والا ہو، زمیندار صاحب ہیں، وڈیرے ہیں، بڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، جو چاہے کر دیں اور کرتے رہتے ہیں، اگر وہ کہہ دے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایسا کروں تو آپ بہت سنجیدہ، بہت سیریس لیتے ہیں کہ ارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرا جیسا ناتواں اگر کہہ دے کہ میرا ارادہ ہے تو آپ کہیں گے کہ ارے بھائی آپ ہی کا کیا وزن ہے جو آپ کے ارادے کا وزن ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی شخصیت کے وزن اور اس کی دھمک اور اس کے اختیار اور اس کی قدرت کو دیکھ کر اس کے دعوے اور اس کے ارادے کا وزن اور اس کی وسعتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سلطان السلاطین ہے، یہ قادر مطلق ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ہے تو ملا کاہے کے لیے شک کر رہا ہے؟ تو اب اگر اہل بیت کی منزل سمجھنی ہے تو ارادہ خدا کو سمجھ لو، خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی سورہ یاسین میں اللہ فرما رہا ہے نا کہ انما یرید اللہ یہ تو آیت تھی، اور سورہ یاسین میں اپنے ارادے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ بس پھر وہی انما آ گیا۔ بس اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ جب وہ اس کا امر یہ ہے، امر جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون، تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہو جا اور ہو جاتی میں بھی جو لفظوں کا استعمال ہے، اللہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے اور کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اللہ نے لفظوں کا سہارا دیا ہے کہ سمجھ سکو، وہاں لفظوں کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ہی عین فعل ہے، ادھر ارادہ اور ادھر چیز سامنے آ گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، مجمع مختصر ہے، کوئی بات نہیں ہے، مگر بعض اوق اگر ایک بھی عزادار ہے تو ہزار سانس لیتے ہوئے خاموش بتوں سے بہتر ایک بعض اوق بولتا ہوا فرش عزا پہ عزادار ہوتا ہے۔ ہر بعض اوق مومن خود ایک چلتی پھرتی انجمن ہے۔ کوئی آیا نہیں آیا آپ سے کیا مطلب، اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ آپ آئے ہیں اپنا وقت قیمتی صرف کر کے مودت اہل بیت اجر رسالت ادا کر لیں۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز کے ساتھ ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بھئی نام اللہ نے نہیں لیا ہے بلکہ کیا کہا، اہل البیت۔ اہل کا لفظ رکھا، یہ میسج دیا کہ نہ اہل کا گزر نہیں ہے، وہیں رہنا، اپنی اوقات میں رہنا، باؤنڈری کے باہر۔ انما کا کلمہ حصر لگایا کہ یہ بھی ایک باؤنڈری ہے۔ پھر یرید اللہ کہا، میرا ارادہ ہے، معیار بتایا۔ اب اہل بیت کی طہارت کا معیار سمجھنا ہے تو اللہ کا معیار سمجھ لو۔ بھئی جس معیار کا اللہ ہے اسی معیار کا ارادہ ہے، جس معیار کا ارادہ ہے اسی معیار کے اہل بیت۔ بالکل سامنے کی 100% لاجیکل بات ہے۔ تو اب خداوند عالم نے ایک تو یہ کہا اب یہ کوئی خاص گروہ ہے اور اللہ نے نام نہیں لیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے نام کس لیے نہیں لیا بتاؤں؟
اکثر بڑے بڑے مقامات پہ اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ نے نام نہ لے کے صفات کے آئینے میں تصویر دکھائی ہے اپنے نمائندوں کی. محسوس کیا آپ نے؟ اگر اللہ نام لے لیتا تو کوئی بھی نام رکھ لیتا، کہتا ہم ہی ہیں. اور ایک نام کے کئی بھی اگر ہوئے، ان کا یہ پھر جھگڑا ہو جاتا. وہ کہتے ہیں ہمارے دادا کے لیے ہے آیت، وہ کہتے ہیں ہمارے بابا کے لیے ہے آیت. بھائی نام رکھنا آسان ہے مگر کردار بنانا مشکل ہے. اللہ نے اتنا اونچا ٹارگٹ رکھا ہے کہ بونے خود بخود نروس ہو جائیں. صلوات پڑھے بر محمد. بھائی ایسے کام نہیں چلے گا. بیدار رہیے. جلدی جلدی آپ کا ٹائم بچا کے روانی سے بولوں گا، مگر میری خاموشی کو اس لحاظ سے آپ نہ نبھائیں کہ جیسے کہ میں پڑھتا رہوں اور آپ سنتے رہیں. نہیں، سنتے بھی رہیں، جذب بھی کریں، منعکس بھی کریں، ابزارب بھی کریں، ریفلیکٹ بھی کریں. آئینہ بنے، پتھر نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہ ہے کوئی خاص گروہ ہے. میں نے عرض کیا کہ صفات کے آئینے میں اللہ نے اپنے منصب والوں کو پہچانوایا ہے کہ یہ صفتیں ہیں، یا جہاں ملے مان لو. اور یہی سبب ہے کہ اہلیت کو پرکھ کے مانو. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام میں عہدوں کا مزاج ہے اہلیت، صلاحیت، ایبلٹی، کیپیبلٹی، ایفیشنسی. اہلیت، صلاحیت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الہی اسلام دین خدا میں الہی عہدوں کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی کو عہدہ دھکم دھکا میں دے دیا جائے. توجہ ہے؟ کسی محترم مسند پر لا کے کسی بے ہنر بے کمال نااہل کو الیکشن سلیکشن کر کے سیاست بازی کر کے فیڈ بیک کر کے رشوتیں دے کر ڈرا کے دھمکا کے لالچ دے کر کسی کو محترم مسند پہ بٹھا دیا جائے یا کسی کو پکڑ کے ممبر پہ بٹھا دیا جائے اور اہل نہ ہو. تو اسلام میں عہدے کا مزاج یہ نہیں ہے جناب. سنیں، اسلام میں عہدے کا مزاج کیا ہے؟ اللہ والے اللہ کی طرف سے جو نمائندے، ان کے عہدوں کا کرائیٹیرین اور کسوٹی اور معیار یہ نہیں ہے کہ کسی بے ہنر بے کمال بے عزت کو نااہل کو اگر لا کے بٹھا دیا جائے تو پھر وہ بٹھانے کے بعد آٹومیٹیکلی نہ اہل بن جاتا ہے، نہ صاحب عزت بن جاتا ہے، نہ صاحب کردار بن جاتا ہے. بلکہ اسلام میں عہدے کا مزاج یہ ہے کہ جو پہلے سے عہدے کا اہل ہوتا ہے عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے غار ہیرا میں جا کے ڈھونڈے. نہیں نہیں نہیں، آپ غار ہیرا تک جائیں نا، تصور تو لے جائیں. محمد نبوت لینے نہیں گئے تھے، محمد قرآن اور وحی لینے نہیں. محمد تو غار ہیرا میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے، مگر اہل تھا تو خدا تلاش کرتا ہوا آیا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. مل جل کے صلوات. اس سے بہتر صلوات آپ پہلی بار میں اگر ڈھنگ سے پڑھ لیا کریں تو ہم 3 بار نہ پڑھوائیں، ورنہ یہ 3 ہوتی رہے گی. تو اگر 3 سے پیچھا چھڑانا ہے تو پہلی ہی بار صلوات ڈھنگ سے پڑھیے. صلوات کا اثر بھی یہی ہوتا ہے کہ دل سے نفاق دور ہوتا ہے تو منافق بھی دور ہو جاتے ہیں. اسلام میں نے عرض کیا کہ عہدوں کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی کو دھکے سے عہدہ مل جائے تو وہ اہل نہیں بن جاتا. آٹومیٹیکلی کوئی کسی کو عہدہ دے دیا جائے بعد میں اہلیت نہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے مکتب اہل بیت میں سن لیجئے، ہمارے یہاں اہلیت پہلے ہوتی ہے عہدہ بعد میں. ہمارے یہاں صلاحیت پہلے ہوتی ہے عہدہ بعد میں. ہمارے یہاں شخصیت کو پہلے نہیں مانا جاتا جب تک پرکھا نہ جائے. یہ مکتب اہل بیت شیعان علی کے علاوہ جتنے بھی ہیں فرقے، وہاں یہی ہے کہ وہاں شخصیتیں پہلے مانی گئی ہیں، اصول بعد میں بنائے گئے. ہمارے یہاں
یہاں اصول پہلے ہوتے ہیں اور جو اصولوں کے اوپر پورا اترے ہم اسے ریکگنائز کرتے ہیں. ہم اہلیت کے پرکھے ہوئے ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں. یہی فرق ہے ہمارا. اور ہم سے ہمارے بھائیوں کو شکایت کیا ہے؟ بھائی ہم نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا جو ہم سے جلن نہیں جا رہی ہے, ہماری دشمنی نہیں جا رہی ہے, ہم سے حسد. ہمارے بڑے بھائیوں کو بھائی جو ہیں ان کو کہہ رہا ہوں, سب ایسے نہیں ہوتے ہیں, مگر کچھ نواسب خوارج ہیں, یہ اس ٹائپ کے, یہ وہابی اور یہ اللہ میاں کے پڑوسی, یہ سلفی, یہ ناصبی, یہ اللہ میاں کے پڑوسی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو کعبے کی کمائی سے شراب پیتے ہیں, جو مسلمانوں پہ بم پھینکتے ہیں یمن وغیرہ پہ اور سیریا پر, اور یہودیوں کی بیعت کرتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں اور ان کے یہاں بنیادی فرق یہی ہے کہ ہمارے یہاں اہلیت پہلے ہے, ہمارے یہاں معیار دیکھا جاتا ہے, ہمارے یہاں صلاحیت دیکھی جاتی ہے. ہم بعد میں مانتے ہیں, پہلے پرکھ لیتے ہیں. وہ پہلے مان لیتے ہیں, پرکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اس لیے کہ جب پہلے مان لو گے کسی بے ہنر کو, تو پرکھتے ہوئے تو بڑا ڈر لگے گا کہ کہیں پرکھا ہو فیل ہو گیا تو کیا ہوگا. ہمارے یہاں پرکھے ہوئے آزمودہ رہبر ہوتے ہیں. ہم کسی ایکسیڈنٹل خلیفہ کے ماننے والے نہیں ہیں. کیا دیکھ رہے ہو بھیا؟ شیعہ کے لہجے میں بول رہا ہوں, صلوات پڑھیے. توجہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد و ماشاء اللہ. ہم حادثاتی رہبروں کے ہائے ہائے ہائے, آپ کا جیسے تمام سامعین ہوتے تو مزہ آ جاتا. بہرحال چند لوگوں پہ ہی مجلس پڑھی جاتی ہے, شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی حادثاتی رہبر نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹل لیڈر ہمارے یہاں نہیں ہوتے کہ ایک دم سے بن گئے. خود بنانے والے بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ کہاں سے بن گئے, کون سا داؤں چل دیا گیا. سقیفہ میں یہی تو ہوا تھا. 3 دن جب جوتوں میں دال بٹی تھی, اگر پہلے سے کوئی اہل ہوتا ان میں سے تو نہ انصار مخالف ہوتے, نہ مہاجر مخالف ہوتے, نہ سعد ابن عبادہ مخالف ہوتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ بتا دے کیا ہے؟ ساری امت جمع ہو جائے, مگر جو مستحق تھا سب سے بڑا اہل و باکمال وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا, وہ رسول کے دفن و کفن میں لگا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الہی نمائندہ مجمع کے بیچ سے ہٹ جائے تو پھر جوتے ہی چلتے ہیں, ہدایت نہیں ہوتی. عرض یہی کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں عہدوں کا مزاج جو ہے وہ اہلیت ہے, ہمارے یہاں عہدوں کا مزاج صلاحیت ہے, ہمارے یہاں الہی عہدوں کا ایک معیار ہے, ایک کرائیٹیرین ہے. یہ مکتب اہل بیت کی پہچان ہے. کیوں ہم سے آج تک جلن ہے لوگوں کو؟ کس کا عہدہ ہم نے مارا تاریخ میں جو دشمنی نہیں جا رہی ہے؟ کس کے منصب پہ ہم نے قبضہ کیا؟ کس کی باغ ہم نے لوٹ لی؟ کس کی میراث ہم کھا گئے؟ سب تو ہماری کھائی گئی. بھائی غور توجہ, کنیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اشاروں کے محرم بنے. ارے بھائی ہم نے کس کا گھر جلایا؟ ہم نے کس کی بستیاں ہم نے کس کا گلا کاٹا؟ ہم نے تو جنازے اٹھائے. اور الحمدللہ کہ پرکھ کے مانا تھا تو مولا کی محبت میں گلا کٹا کے بھی ہم بدگمان نہیں ہوئے. ہم نے افتخار سمجھا شہادتیں. ہماری تاریخ جو ہے وہ لالہزار بنی ہوئی ہے. ہمارے خون سے سیراب ہوا ہے دین خدا. ہم کو موت سرخ جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے, لال موت, خون والی موت, شہادتوں والی موت. تو جب ہم نے کسی کا کچھ نہ بگاڑا تو ہم سے اتنی جلن آج بھی کیوں ہے؟ وہ قتل کر کے بھی مطمئن نہیں ہے ہمارا قاتل, ہم قتل ہو کے بھی مطمئن. کبھی آپ نے محسوس کیا اس کا راز کیا ہے؟ راز بتا دے. اتنی ہے ہم سے جلن کیوں نہیں جا رہی ہے ہم کو مار کے؟ یاد رہے تلوار کا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے, مگر علم کا زخم جب پڑتا ہے, دلیلوں کی جب تلوار پڑتی ہے, تو جب تک کہ وہ تلوار چلا کے علمی چوٹ دینے والا سامنے رہتا ہے, چوٹ کھانے والا بلبلاتا رہتا ہے. نسلوں سے یہی تو ہماری چوٹ ہے. ہم نے تلواریں کم چلائی ہیں, ہم نے
دلائل دیے ہیں، ہم نے علمی دلائل دیے ہیں، اور ہم سے جلن اس لیے ہے کہ ہم نے کسی الہی عہدے سے کمپرومائز نہیں کی، ہم نے معیاروں سے کھلواڑ نہیں کیا، ہم نے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کی۔ ہم سے دشمنی اسی لیے ہے کہ ہم نے کسی بھی منصب الہی کو اس کے معیار سے گرنے نہیں دیا۔ اگر آپ میرے جملوں کی گہرائی تک پہنچے تو پیغام پہنچا۔ آپ شیعان علی مکتب اہل بیت، آپ سے جلن لوگوں کو اس لیے نہیں جا رہی ہے کہ آپ نے الہی عہدے، منصب، رہبری، قیادت، امامت، خلافت، آپ نے اصولوں سے کھلواڑ نہیں کیا اور عہدوں کو اس کے لیول اور معیار سے گرنے نہ دیا۔ آپ قربان ہو گئے مگر عہدوں کا معیار برقرار رکھا۔ اسی لیے ہم سے دشمنی ہے، بور ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، میں کیا عرض کروں آپ سے، بھائی رسالت و نبوت و امامت و خلافت تو بات کی چیز ہے، یہاں تو اہلیت ہے ہی ہے شر۔ حقیقت میں ہم وہ علی کے ماننے والے ہیں کہ مکتب اہل بیت میں اللہ کے اللہ ہونے کا بھی ایک معیار ہے۔ بلند آواز سے ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ دیکھیں مکتب اہل بیت کے جو ہے، یعنی ہم نے جو ہے محمد علی اور محمد کے اہل بیت یعنی زہرا، حسن، حسین، ہم نے اہل بیت سے اللہ کو پہچانا ہے، رسول اللہ کو پہچانا ہے۔ ہمارے یہاں اصول پہلے ہیں، معیار پہلے ہے، کسوٹی پہلے۔ ہم اہلیت کے پرکھے بغیر کسی کو نہیں مانتے، اور اللہ کے اللہ ہونے کا بھی ایک معیار ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ خود اللہ آپ سے کہتا ہے، قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے بغیر پرکھے ہمیں نہ مانو۔ ہم نے عقل دی ہے، ہم کو پرکھو، مانو، ہماری اہلیت کو پرکھو۔ یہ جو اسلام کا مزاج ہے، جو اسلام کا مونوگرام ہے، جو اسلام کا مزاج ہے، ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد، اور ادھر توجہ رکھیے، یہ جو اسلام کا مزاج ہے، یہ مونوگرام ہے، یہ لوگو جو اسلام کا ہے، کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے دین اپنے کو ماننے کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کھینچا تانی نہیں ہے۔ سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، حلق سے اترے تو مان لو۔ ہم تمہارے پاس کوئی ہمارے وجود کی اور ہمارے ایک ہونے کی کوئی دلیل موٹی ہی صحیح، عقل والی، ارے بڑھیا کے چرخے ہی والی صحیح، مگر توحید کی کوئی دلیل تمہارے پاس اپنی ہونی چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں بغیر پرکھے نہ مانو، کوئی جبر نہیں ہے۔ کتنی آیتیں اللہ نے بنائی ہے اس کائنات میں، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری کائنات کی آیتیں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی، لقومی یعقلون، ہم نے اس قوم کے لیے بنائی ہے جن کے پاس عقل ہے۔ خالق بے نیاز قادر مطلق کہتا ہے کہ زبردستی ہمیں نہ مانو، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، زبردستی کرنی ہوتی تو ملائکہ کے سجدے کوئی کم نہیں ہے ہمارے لیے۔ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہمیں کون سجدہ؟ میری مشیت کو ہوکا نہیں ہے کہ مجھے مانا جائے، مجھے جیسا تیسا مانا جائے، مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے۔ ذرہ بے مایا ہو تو مجھے سجدہ کرے، آفتاب عالم تاب ہو تو مجھے سجدہ کرے، قندیل شمس و قمر ہو تو مجھے سجدہ کرے، ستاروں کی راہ گزر ہو تو مجھے سجدہ کرے، ارے امواج دریا اور موجوں کی روانی اور دریا کی طغیانی ہو تو مجھے سجدہ کرے۔ یہ ساحل سے موجیں سر نہیں پٹک رہی ہیں بلکہ پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معبود و معشوق اور محبوب کا خراج بندگی پیش کر رہی ہیں۔ یہ سیارگان فلک جو مانند جام میکدہ طواف کوہ جانا میں ہیں، یہ حقیقت میں مجھے ہی راضی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ میرے ہی آگے سربہ سجود ہیں۔ یہ مادر گیتی کے سنگلاخ سینے کو شگافتہ کر کے جو بیچ سے کوپل نکل کے اوپر کا رخ کر رہی ہے، یہ کسی صاحب علو و درجات کی بندگی میں ہے۔ یہ ایک ایک ذرہ میری بندگی میں ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بزبان بے زبانی ہماری حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یہ بات اور ہے کہ تم کو میرے ذروں کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی ہے، میرے ذرے گونگے نہیں ہیں، تم بہرے ہو۔
میرے ذرے گونگے نہیں ہیں، تم بہرے ہو، یہ ساری کائنات میرے ہی آگے سربہ سجود ہے، ذوی العقول مجھے سجدہ کرے، غیر ذوی العقول میرے آگے سجدہ ریز ہیں، انٹلیکچوئلز ہوں کہ نان انٹلیکچوئلز ہوں، کوئی توأن کرے کہ کرہن کرے، سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ملائکہ کروبین مجھے سجدہ کرے، حاملان عرش مجھے سجدہ کرے، خزان جنت و نار مجھے سجدہ کرے، ملائکہ سماوات مجھے سجدہ کرے، حوران جنت مجھے سجدہ کرے، عرض سفلی سے لے کر عرش اولی تک جو بھی ہے یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا مجھے سجدوں کی کمی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بس فقط کیا ہے، تیرے سجدے کا انتظار ہے انسان اس لیے ہے کہ ساری کائنات کو ہم نے اختیار ہی نہیں دیا ہے، تو وہ جبرن سجدے کر رہے ہیں، اور جبری سجدوں میں میری مشیت کو مزہ نہیں آتا ہے۔ ایک تو ہی تو ہے کہ جسے میں نے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا ہے، ایک تو ہی تو ہے کہ جس کو ہم نے کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اپنی سبیل اور راستے کی ہدایت کر دی ہے انسان کو، اور چھوڑ کے اختیار دے دیا ہے کہ چاہے چلے اور شکر ادا کرے، اور چاہے نہ چلے منہ موڑے اور کفران نعمت کرے، ہم نے اختیار دے دیا ہے۔ تجھے کتنا اونچا بنایا ہے کہ تیرے نفس کو ہم نے صاحب الہام بنایا اور قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کے اور اس کی کہ جس نے اسے سنوارا بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا تو اسے الہام کر دیا، ہر فجور و گناہ کا الہام کر دیا، اور ہر تقوی کا اور نیکی کا الہام کر دیا، تجھے صاحب الہام بنایا ہے، تیری عقل کو پروفیٹک اسٹیٹس دیا ہے، تیری عقل کو ہم نے پیغمبری کا درجہ دیا ہے، تجھے صاحب الہام بنایا ہے، تجھے فانوس ذہن میں چراغ عقل بھی روشن کیا ہے، مگر تیرے حاشیہ وجود میں پہلو میں نفس امارہ ایک اندر والا داخلی شیطان بھی بٹھایا ہے، یعنی گمراہی کی قوت بھی تیرے اندر ہے، پیغمبری کی صلاحیت بھی تیرے اندر ہے، یہ دونوں گنگا جمنی مخلوق بنا کر اب ہم نے تجھے اختیار دے دیا ہے کہ چراغ عقل کے سہارے میری نافرمانیوں سے بچتے رہنا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہم نے کائنات سے کسی سے توقع نہیں رکھی ہے، اے انسان فقط تجھی سے مشیت کی توقعات ہیں، تجھی سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، ہم نے کسی کا امتحان نہیں لیا ہے، فقط تجھے لائق امتحان سمجھا ہے۔ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، خوف سے لیں گے، بھوک سے لیں گے، مال تھوڑا سا تمہارا تلف کر کے لیں گے، اور میوہ دل ثمرہ حیات یعنی تمہاری اولاد کے ذریعے جانوں سے امتحان لیں گے، اور بشارت دے دیجئے اے رسول ان مومنین ان صابرین کو جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، امتحان ہوتا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے کیا ہوا اگر کچھ چلا گیا یا مر گئے یا کوئی گزر گیا، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف تو پلٹ کے جانے والے ہیں۔ تو انسان اپنا شرف پہچان، میں سجدوں کا بھوکا نہیں ہوں، مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، مگر تجھے عقل دیا ہے، تجھے اختیار دیا ہے، میری مشیت کا دل بھرا ہوا ہے سجدوں سے۔ بھائی سنتے رہیے، اس لیے کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ دعوت کے انتظار میں وقت بھی خراب ہوتا ہے، دل چاہے تو صلوات پڑھ لیجئے تو پسینہ پوچھ لوں۔ میں نے کہا تیرا امتحان لوں گا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار و حکومت کائنات ہے، اور وہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری ابتلا کرے، تم کو بلاؤں میں ڈالے، تمہاری ٹیسٹنگ کرے کہ تم میں ازرو عمل کون احسن ہے۔ گڈ نہیں کہا تجھے، بیٹر نہیں کہا تجھے، بیسٹ کہا ہے،
ہے. ہم احسن عمل کا امتحان لے رہے ہیں. جن کو اختیار نہیں ہے وہاں احسن و احسن کیا, مگر تجھ کو ہم نے بنایا ہی احسن ہے. نہیں غور فرمایا بھائی, تجھ سے توقعات یوں ہی نہیں ہیں, تیرے اندر سسٹم لانچ کیا ہے, تجھے اتنا اونچا بنایا ہے. میں خالق حکیم و علیم و مدبر ہوں, میں صلاحیت سے زیادہ کسی کا امتحان نہیں لیتا. تو دیکھ ہم نے تجھے بنایا تو کیا کہا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا, یعنی تیرے قوام حیات کو ہم نے بیسٹ کہا, گڈ اور بیٹر نہیں کہا. احسن تقویم تیرے ماہ و سال کے کیلنڈر کا قصیدہ پڑھا. بھائی بیدار جملے میرے ضائع نہ جائیں, بس توجہ سے سن کے سوارت ہو جائیں. ہم نے تجھے احسن تقویم بنایا, اور جب تجھے بنایا تو تیری نسبت سے اپنے کو احسن الخالقین کہا. بھائی ہیں توجہ ہے, انتظار میں رہیے, کہیں کہیں رکوں گا, یہ نہ سمجھیے گا کہ نان اسٹاپ میں ختم کر دوں گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں نے کہا میں نے تجھے کیا, میں تیری ابتدا کیا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خلق ہی کیا, کریٹ ہی کیا ہے احسن تقویم. تیرا گراف اتنا اونچا ہے کہ احسنیت سے ہم نے شروعات ہی کی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چھڑیا ہی بہت دور سے لی ہے, نہیں پہنچے, پتنگ نہیں اڑائی تھی کیا؟ ارے چھڑیا ہی بہت دور سے دی ہے کہ انتظار نہ کرو. ہیں توجہ, احسن تقویم اتنے اونچے دبے سے سورج شروع کیا احسن تقویم, اور تجھے جب بنایا تو پھر ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. ہم نے انسان کو مٹی کے جسٹ سے پیدا کیا, ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے, مٹی کے خلاصے سے, مٹی کے ایسنس سے, مٹی کے ایبسٹریکٹ سے پیدا کیا. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, کریم سے پیدا کیا. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین, پھر ہم نے اس مٹی کے جوہر کو بشکل نطفہ, قطرے بے مایہ ناچیز, ہم نے ایک قرار مکین, ایک امانت دار جگہ پہ رکھ دیا. توجہ, جو صلب پدر ہے, صلب پدر سے رحم مادر میں وہ تیرا قطرہ وجود جو ابتدا ہے وہ منتقل ہوا. فخلقنا النطفة علقة, اب جب وہ آ گیا امانت دار انوائرنمنٹ میں, اور جب اس میں بڑھنے کی صلاحیت کا ماحول مل گیا تو ہم نے نطفے کو علقے میں ریفارم کر دیا, خلق کر دیا, جمے ہوئے خون کے تھکے میں بدل دیا. فخلقنا العلقة مضغة, پھر ہم نے جمے ہوئے خون کے تھکے کو گوشت کے لوتھڑے میں خلق کر دیا. فخلقنا المضغة عظاما, ادھر توجہ, ادھر توجہ. فخلقنا المضغة عظاما, پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیوں کے باریک باریک سینکڑوں جال بچھا دیے. یہ آپ کا خالق آپ کے بارے میں بتا رہا ہے. فکسونا العظام لحما, پھر ہم نے ان باریک باریک ہڈیوں پر گوشت کی دبیز دبیز مضبوط چادریں چڑھا دی. ثم, پھر خوش ٹھہر کر, جب بطن مادر میں چوتھا مہینہ ہوا اور پے کر تیرا آئینہ تیار ہو گیا, مگر ابھی جوہر آئینہ نہیں تھا آئینے میں, تو ہم نے روح انسانی اس میں پھونک دی, اور اب تجھ میں حیات آ گئی اور آئینہ مکمل ہو گیا. توجہ, فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو جب یہ تیرے وجود کا آئینہ, دنیا کو کنارے ڈال, وہ تجھ سے نیچی ہے, تیرا رب براہ راست تیرا اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ جب تیرے پیکر بشری میں روح کمال اور انسانی پھونک کے آئینہ مکمل کیا, تو تو یہی تو آئینہ ہے جو میرے صفات جلال و جمال کا آئینہ انعکاس ہے. تو بس مشیت صنع
ازل نے جیسے ہی تیرے آئینہ وجود کو مکمل کیا تو اس آئینے میں کچھ ایسے اپنے صفات کا ریفلیکشن دیکھا کہ آئینہ ساز نے آئینے کا قصیدہ بھی پڑھا اور آئینہ ساز کا قصیدہ بھی پڑھا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا. صلوات بر محمد. پڑھ دیجئے صلوات بر محمد و آل محمد. تو بس عزیزو، ہم سے اللہ کا توقعات کیا ہیں؟ بھائی بڑی خاص توجہ. وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ معیار اپنا بلند کرو، اپنے آئینہ وجود میں ہمارے صفات جلال و جمال کو جذب کرو اور پھر ریفلیکٹ کرو. میں نے تجھے یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور میں تجھے اتنا بلند کرنا چاہتا ہوں، مگر تیرے اختیار سے تو خود تو میرے صفات کے جوہروں کو ایسا جذب کر کے منعکس کر، ایسا ابزارب کر کے ریفلیکٹ کر میری صفتیں اپنے وجود میں ایسا جذب کر کے منعکس کر کہ تجھ پر میرا دھوکہ ہونے لگے. ارے کیا سن رہے ہیں؟ میں تجھے بندہ خدا نما بنانا چاہ رہا ہوں، خدا نہیں، بلکہ تجھ پر خدائی کا دھوکہ ہو. ایسی میری صفتیں اپنے وجود سے دکھا کہ میرا دھوکہ تجھ پہ ہونے لگے. اب یہ تیرا کام ہے کہ جب عقلیں تجھے دیکھ کے حیران ہو تو ایک سجدہ کر کے بتا دینا کہ تو کون ہے اور ہم کون ہیں. میں نے کسی کا امتحان نہیں لیا. یہی کیا کم شرف ہے کہ تیرے خالق نے تجھے قابل امتحان تو سمجھا. یہی کیا کم تیری عزت ہے کہ تو اتنا معتبر ہے اپنے رب کی نظر میں کہ تجھے لائق امتحان تو سمجھا. ہم نے کسی کا امتحان نہیں لیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اہلیت پیدا کر، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر. ہم نے تجھے اختیار دیا ہے. اے انسان، یہ آیتیں اگر اہلیت پیدا کر لے تو سمجھ لے یہ آیتیں تیری نوکر ہے. جتنی بھی نشانیاں ہیں کائنات کی یہ تیرے لیے بنائی ہیں، اپنے لیے نہیں. آئے ہائے ذرا غور تو فرمائیں. یہ ساری نشانیاں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان قریب اپنے وجود کے منکروں کو اپنے وجود کی سائنس، نشانیاں، علامتیں، آیتیں، سائن ہم ان کو دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں، افقوں میں اور ان کی جانوں میں. بھائی بڑی خاص توجہ، ان کی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر روشن و آشکار ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. ساری کائنات میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں بنا کے اللہ نے کیا کہا؟ یہ زمین تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں. مجھے کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اگر تجھے نہ بنانا ہوتا. توجہ ہے، ذرا غور کریں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ سب تو چھوڑیے، یہ نماز و روزہ و سجدہ وہ سب ہے. اس سے بھی اونچی کوئی بات ہے، اس سے بھی اونچی کوئی بات ہے. ہم نے اللہ کو کیا سمجھ کے سجدہ کیا، یہ اہم ہے. بھائی غور نہیں فرمایا. شکل سجدہ معتبر نہیں ہے، نیت سجدہ معتبر ہے، ہیئت سجدہ معتبر نہیں ہے، ارادہ سجدہ معتبر ہے. اللہ کی نظر فقط ہمارے خم جبیں پہ نہیں ہے کہ پیشانی خاک پہ رکھ دی، بلکہ مشیت کی نظر اس پر ہے کہ سر کے ساتھ ساتھ تیرے دل نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیری عقل نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے اختیار نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے وجود نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے ذوق نے سجدہ
سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارے تیرے پورے وجود کا سجدہ، مجھے دلوں کا سجدہ چاہیے، خالی پیشانی کا سجدہ نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے خالی دلوں کا پیشانی کا نہیں، مجھے تیری عقل کا سجدہ چاہیے۔ مجھے پرکھ کے میرے آگے سرنڈر ہو جا، پہلے پرکھ لے تب مان، مجھے بھی نہ مان بغیر پرکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے آزاد بنایا ہے تمہیں، عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، امتحان، یہی تو امتحان ہے۔ تیرا کام، تیری عقل کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ اچھے کو پہچان لے اور برے کو پہچان لے، تیرے عقل کا کام اس سے بھی آگے ہے۔ فقط اچھے کو پہچاننا نہیں، اچھوں میں جو سب سے اچھا ہے اسے پہچان، اور برے لوگوں میں جو سب سے برا ہے اسے بھی پہچان، تاکہ تورا ہو تو دلیل سے، تولا ہو تو دلیل سے۔ ماشاءاللہ۔ بس عزیزو، بات کو تمام کرنے کی منزل پر مگر چند منٹ اگر آپ ہیں ذوق کے ساتھ سن لیں۔ دیکھیے یہ بڑے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں نعرہ حیدری، آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ذرا ٹھنڈے ہیں۔ تو اب میں تو اچھا خاصا گرم ہو چکا، آپ کو گرم کرنے کے چکر میں اب تو میں پھر ٹھنڈا ہونے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے، اب تو بات تمام ہے۔ بڑی اسی انداز، ماشاءاللہ، نہیں بہت بہت محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بغیر پرکھے ہوئے مجھے بھی نہ مان، میری اہلیت کو پرکھ کے مان۔ کیا سمجھ کے مجھے مانا ہے؟ سجدے تو سب مجھے کر رہے ہیں، کون مجھے نہیں مان رہا ہے؟ کاہے کا مومن ہے، کاہے کا مسلم ہے، کاہے کا متقی ہے؟ کیا مجھے ماننے والوں کی کمی ہے؟ کون مجھے نہیں مانتا؟ ارے مانتا تو مجھے مشرک بھی ہے۔ ٹیکنیکل جملے ہیں، اگر جلدی جلدی دماغ میں نکلے ہیں، توجہ نہیں، بالکل شارپ ہو کے سنیں تب تو مزہ آئے گا، مگر میری روانی کچھ اس طرح کے جملے اس میں روانی، تو اگر آپ ادھر ادھر گئے تو سیرا اگر آپ نے کھویا تو ملے گا نہیں 10 منٹ۔ نہیں، میں یہ دعوے نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت حال یہی ہے، آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے۔ توجہ کا طالب ہوں، مجھے ماننے منوانے کا ہوکا نہیں ہے، مجھے میرے معیار سے گرا کے مانو گے تو میں راضی نہیں ہوں۔ فقط تم سے یہ کب کہا ہے کہ مان لو، جیسا تیسا مان لو؟ مشرک بھی مجھے مانتا ہے، میں راضی نہیں۔ ارے مشرک ہو ہی نہیں سکتا جب تک پہلے مجھے نہ مانے۔ میں کہہ رہا ہوں 100% لاجیکل میتھمیٹیکل، جیسے 2+2=4، بھائی یہ ہے، اس میں یہ سب نہیں ہے کہ مولانا نے یہ کیا کہا، وہ نہیں، سامنے کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی مشرک ہو ہی نہیں سکتا جب تک پہلے اللہ کو نہ مانے۔ بھائی اللہ کو پہلے مانے گا تبھی تو شریک کرے گا، بھائی شریک کرے گا تو پہلے اللہ کو مانے۔ تو مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے جناب، تو فقط مان لینے سے کام نہیں چلے گا۔ بڑی یہ تھوڑا فلائٹڈ باتیں اور آپ کو بہت آگے تک لے، ابھی سدرۃ المنتہا تک آپ آئے ہیں، ذرا سی اگر ساتھ سفر کریں تو پھر قاب قوسین تک بھی چلا جائے ہیں۔ بھئی یہی چند جملوں کے اندر ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا کھل کے سنیے کن کے فضائل ہو رہے ہیں، میرے باپ کے فضائل تھوڑی نہ ہے، نہ آپ کے باپ کے۔ کون مجھے نہیں مانتا ہے؟ میں مشرک سے راضی نہیں، کاہے کے لیے راضی نہیں؟ یہ تو میرے عدل کے خلاف ہوگا۔ بھائی بڑی خاص توجہ، اگر میں جیسا تیسا، جس کا جیسا دل چاہے مجھے مان لے، اگر میں اس سے راضی ہوتا تو تم سے بھی راضی ہوتا، ان سے بھی راضی ہوتا، سب ہم ہی کو مان رہے ہیں۔ ارے نام بدل کے مان رہے ہیں تو ان کی اپنی بد سلیقگی ہے۔ کون ہمیں نہیں مان رہا ہے؟ کوئی مجھے گاڈ کہہ کے مان رہا ہے، کوئی مجھے اللہ کہہ کے مان رہا ہے، کوئی مجھے ایل ہبرو میں کہہ کے مان رہا ہے، کوئی مجھے جو ہے وہ ہو کہہ کے مان رہا ہے، صوفی ہے تو ہو کہہ کے مان رہا ہے، فلسفی ہے تو جوہر کہہ کے مان رہا ہے، کوئی مجھے ایشور کہہ کے مان رہا ہے، کوئی مجھے پرماتما کہہ کے مان رہا ہے، کوئی مجھے بھگوان کہہ کے مان رہا ہے۔ ارے اپنی زبانوں کی تمہاری تعبیر مافی الضمیر اور تمہارے اپنے زبانوں کے سلیقے ہیں کہ تم نام بدل کے مجھے کو پکار رہے ہو۔ تمہارے نام بدل دینے سے کیا پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معبود کی حقیقت بدل جائے گی؟ نام بدلتے رہو۔ یہ بات اور ہے کہ جب تمہیں اندازہ لگ جائے گا میری عظمت کا اور سرنڈر ہو جاؤ گے تو بس انہی ناموں سے پکارو گے جو ہمیں پسند ہے۔
تو نام وام کے چکر میں نہ پڑو. ہم نے نام وام میں نہ اپنے کو الجھایا نہ اپنے نمائندوں کو. ہم نے کہا اہلیت پرکھ کے دیکھو, خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون اہل ہے. یہی تو ساری دنیا کی بدذوقی ہے کہ پرکھ کے نہیں مانا ہے, تبھی تو اسلام کے علاوہ اتنے اسلام سے الگ ہو کے ادیان بن گئے. اور جب مسلم ہو گئے تو رسول کے بعد پرکھ کے نہیں مانا تو 73 فرقے بن گئے. بھائی جملہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہم کو بھی پرکھ کے مانو, مجھے میرے معیار سے گرا کے نہ مانو. میں مشرک سے اس لیے راضی نہیں ہوں, مانتا تو ہے مگر میرے اسٹیٹس سے گرا کے مانتا ہے. اگر مجھے میرے لیول کا جس معیار کا میں ہوں, اگر میرے اس معیار کا اس نے مجھے مانا ہوتا تو مجھے پتھروں کا شریک کرتا, جانوروں کو میرا شریک کرتا, یہ شرک کرتا, یہ بت پرستی کرتا. اس کا میری مخلوق کو میرا شریک بنانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے میرے معیار کو نہیں پہچانا. میری مخلوق کو, یہ جو ساری مخلوق میں نے اس کے لیے, انسان کے لیے بنائی تھی, یہ کائنات میں نے اپنے لیے تھوڑی نہ بنائی تھی. یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. نہیں پہنچا جملہ؟ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے, تجھ سے نیچی تیری نوکر ہے یہ کائنات, فقط تیرا رب تجھ سے اوپر ہے. ساری کائنات انسان تیرے لیے, تجھے میں نے اپنے لیے. ساری کائنات, دیکھو سب انہیں دیکھ رہے ہیں بیچارے, جا رہے ہوں گے, کوئی حاجت ہوئی ہوگی, سردی ہے. آپ مجھے دیکھیے اس وقت مجھ سے اچھا کوئی نہیں لگے گا. بڑی دیکھیں میں ٹائم بچانے کے لیے کرتا ہوں تو کبھی کبھی چڑچڑانے لگتا ہوں. نہیں, انہوں نے اتنی دیر صلوات کہی اور آپ نے صلوات نہیں پڑھی. اکبر پور کا علاقہ پہچانا ہوا بھائی, کیا معاملہ ہے؟ چلیے ایک اور صلوات پڑھ لیجئے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے معیار سے گرا کے نہ مانو. مشرک سے اللہ اس لیے راضی نہیں ہے, مانتا ہے مگر اللہ کو اللہ کے معیار سے گرا کے مان رہا ہے. اگر اللہ کو اللہ کے لیول پر اہلیت اس کی پرکھ کے مانا ہوتا تو اللہ کا کسی کو شریک نہ کرتا, اس کے پیرالل نہ قرار دیتا. یہ دوسروں کو ساتھ ساتھ ملانا اس کی بندگی میں اس بات کی دلیل ہے کہ پرکھا ورکھا نہیں ہے. تقلید آباء و اجداد میں یا ملا دھرم کے ٹھیکیداروں کے کہنے پہ مان رہے ہو. ارے مجھے ڈائریکٹ پرکھ کے دیکھ. باپ دادا کے کہنے سے مانا تو مجھے کہاں مانا؟ اماں ابا کے کہنے سے مانا مجھے تو مجھے کہاں مانا؟ ان کو مانتا تھا, ان کے کہنے سے مجھے مان لیا. اگر ان کو نہ مانتا ہوتا تو کیا مجھے بھی نہ مانتا؟ یہی میرا معیار ہے. اماں ابا کو مانتا تھا تو مان لیا, اماں ابا کو نہ مانتا ہوتا تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یہی قدر ہے میری. بھائی توجہ کا طالب ہوں. ملا مولانا صاحب دھرم کے ٹھیکیدار, دھارمک گرو وغیرہ, ان کے کہنے سے مانا تو مجھے کہاں مانا؟ بھائی ان کو بہت مانتا تھا تو مان لیا, اگر ان کو نہ مانتا تو میرا بھی نہ مانتا. کیا یہی میرا لیول ہے؟ میری وجہ سے ان کو مانو, ان کی وجہ سے مجھے نہیں. ساری کائنات کی نشانیوں میں غور تو کرو, میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. پہلے اپنے کو پہچان لے تب مجھے پہچانے گا. تو اپنے ہی کو نہیں جانا تو ہمیں کیا جانے گا؟ اپنے معیار کو جان. تیرا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ساری کائنات تجھ سے نیچی ہے, ساری کائنات سے تو اوپر ہے. تجھ سے اوپر بس ایک ہی ہے جس نے تجھے بھی بنایا اور کائنات کو بنایا. نام وام چھوڑ, نام وام کی بات ہے. اتنا تو مان لے کہ کوئی ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو مجھے میری اہلیت سے گرا کے نہ مان. اگر آپ قرآنی حقائق آپ کے ذہن میں بطفیل فرش ازا اور مجالس ہیں و مطالعہ ہے تو ایک ایک جملے کو بڑی گہرائی میں جائیں. وہ ہیڈ لائنز ہیں, پوری مجلسیں ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ نے اسی لیے, بھائی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اسے بس جیسا تیسا الٹا سیدھا مان لیا جائے. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت میں بھی اللہ نے یہ شکوہ نہیں کیا ہے کہ مجھے کوئی مانتا نہیں, میں کون اسے نہیں مانتا. اپنے اپنے انداز میں سب مان رہے ہیں, اپنے اپنے معیار سے. اگر اللہ نے شکوہ کیا ہے تو یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ, ان بدذوقوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اس کا حق قدردانی تھا.
شکوہ نہ ماننے کا نہیں ہے، شکوہ مان مان کے ناقدری کرنے کا ہے. یعنی یہ کہ مجھے یا تو بالکل نہ مان، پرکھنے میں چاہے جتنے سال لگ جائے، مگر مانا ہے تو مجھے میرے معیار کا مان، میری اہلیت کو پرکھ کے مان. ورنہ بتوں کا سجدہ بھی کر، اور جو بتوں کا سجدہ کرے اور تو میرا سجدہ مولانا صاحب کرے تو مشرک کو کاہے کے لیے کہتا ہے کہ غلط ہے؟ اگر کوئی معیار ہی نہیں ہے، اگر کوئی اہلیت ہی نہیں ہے، اگر کوئی کسوٹی ہی نہیں ہے، تو پھر جو جس کو سجدہ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. اور جب پرکھ کے مانے گا تو پھر جو بھی میرے علاوہ سجدہ کہے تو دلیل پیش کرے گا کہ دیکھو اس میں اہلیت نہیں ہے تو نہیں مانوں گا، اس میں ہے تو مانوں گا. بس بات کو تمام کرنے کی منزل پہ ہوں، مگر نچوڑ ہے بڑا اہم. اور میرا خون جگر سلیقے سے اگر پی لے میرا یہ مجمع، خاندانی مجلس سننے والا شیعان حیدر کرار، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں میری اہلیت کو پرکھ کے مان. کس بندے کی اوقات ہے جو اللہ کی اہلیت کو پرکھے؟ وہ عقلوں سے پردہ کرنے والا محجوب، جو آنکھوں کے ڈھیلوں سینس آرگن ہی سے پردہ نہیں کرتا، عقلوں سے پردہ کرنے والا، جس انسان کو اپنے پیچھے خبر نہیں کہ کیا منظر ہے، کون کھڑا ہے، وہ اللہ میاں کو پرکھے گا. کب اللہ نے اپنی خلوت میں ہمیں بلایا، کب اپنی تنہائیوں سے نکل کے ہمارے پاس آیا، ہمیں دکھایا. پرکھنے کی بات کر رہا ہوں اہلیت کے، کہہ تو یہی رہا ہے بغیر پرکھے نہ مانو. آسان ہے یہ مرحلہ. کب اپنی تنہائیوں سے نکل کے ہماری بزم بشری میں آیا، کب اپنے چراغ رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا. بعض جملے اہل ادب کے لیے بولے جاتے ہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. کب اپنے چراغ رخ زیبا کا ہمیں دیدار کرایا. ایک فرشتہ ہی بھیج دیتا کہ آ کے کہتا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم ہیں تمہارے خالق، ہمارا نام اللہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. ادھر اس کی عجیب الخلقت حیت کو دیکھ کر اجنبی اسٹرینج ہم کچھ تو ریئلائز کرتے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اتنا عجیب پہلی بار دیکھا ہے، بھیانک ہوگا، واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوگا. کہاں آیا فرشتہ؟ انسان فرشتہ نہیں دیکھتا زندگی میں، مگر ہم میں کا ہر انسان ایک فرشتہ زندگی میں ایک بار دیکھتا تو ہے، مگر پلٹ کے بتانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ آیا تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے تو لے جاتا ہے، بتا بھی نہیں پاتے کہ کیا ہو گیا. اور دیکھ رہے ہیں آپ، فرشتہ آتا ہے تو جان نکل گئی. غور کریں. اور مگر دل داغدار میں یہ آرزو ہے بڑے بھائیوں کی کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے. سن لے جملے. اب کیا کروں میں، الفاظ تو مہذبی ہوں گے مگر تھوڑا سا باڈی لینگویج سے تھوڑا سا تو مضحکہ اڑایا ہی جا سکتا ہے بے تکے عقائد کا. تو میرے لہجے کے طنز کے آپ محرم بنے تو مزہ آئے. ملا کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے. ادھر ملا کے دل داغدار میں پروردگار کے دیدار کی آرزویں ہیں. کہتے ہیں یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں قیامت میں دیکھیں گے. دیکھ رہے ہیں حماقتیں، اما ایک فرشتہ دیکھتے ہو تو دم نکل جاتا ہے. بڑے آئے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. جی اذان کا ٹائم کیا ہے؟ اذان کا ٹائم کیا ہے؟ 12:15. 58 منٹ مجھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں. تو چلیے بہرحال کوشش کرتا ہوں 12:15. ارے ٹھیک ہے 5-7 منٹ کی بات ہے، 15 منٹ ہے میرے پاس. کوشش کرتا ہوں صلوات پڑھیں مگر پھر اسی طرح سنیں. ہرگز نہیں، یہ وہ صلوات ہے ہی نہیں جو آپ کی خاندانی میراث ہے.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا صاحب سے کوئی جا کے کہہ دے کہ قرآن پڑھ لو، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل وہی جاہل قوم، وہ ان کے صحابہ تھے، موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں اپنا دیدار کرائے. تو جناب موسیٰ بیچارے پریشان ہو گئے. کبھی کبھی ساتھیوں سے نبی بھی پریشان ہو جاتا ہے. کل کے رب ارنی انظر الیک، پروردگارا تو دکھا دے ایسا ہمیں اپنے کو کہ ہم تجھے دیکھیں. تو اللہ نے کہا اے موسیٰ لن ترانی، تمہیں ہرگز تم ہمیں نہیں دیکھ پائی. لن جو لا کہتا تو یہ ہوتا کہ بھائی نہیں دیکھ پاؤ گے، کچھ دن صحیح اس کے بعد دیکھ لو گے. لیکن لفظ لن، لام اور نون کا مطلب مستقبل، فیوچر میں کبھی بھی. تو یعنی قیامت بھی فیوچر ہی میں ہے بھیا، مان لو ورنہ تمہارا فٹورے خراب ہو جائے گا. نٹورے تو پہلے ہی خراب تھا، مطلب نیچر خراب تھا، فیوچر بھی خراب ہو جائے گا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. سنیے جو عرض کر رہا ہوں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خبط الحواسی ہے، یہ بغض اہل بیت میں عقیدے برباد ہو رہے ہیں. اے مولانا صاحب نہ جہاں اللہ دکھائی دیا ہے نہ وہاں دکھائی دے گا. یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا. اللہ کے چہرے، اللہ کی پہچان جو بندے ہیں، جو خاص اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ یہاں بھی دکھائی دیں گے، وہاں بھی. ایک مالک کوثر، ایک ساقی کوثر، یہی اہل بیت یہاں بھی ہیں، یہی وجہ اللہ ہے. ارے پہچان چہرے سے ہوتی ہے، اللہ کو پہچاننا ہے ان کو دیکھو. بس عزیزو بات کو تمام کرنے کے لیے 2-4 منٹ اور مختصر مسائل. اللہ کہہ رہا ہے اہلیت کو پرکھ. کون اہلیت کو پرکھے گا؟ اپنے کو تو پہچان نہ پائے، رب کو کیا پہچانو گے؟ کسی بندے کی اوقات ہے جو اپنے اللہ کو پرکھے اور اس کی اہلیت کو پرکھے کہ میرا اللہ بننے کے قابل ہے کہ نہیں. اونچی ڈینگے ہیں یہ سب، مگر اللہ کہہ رہا ہے بغیر اہلیت کے پرکھے نہ ماننا. تو یا تو ہم اور آپ ڈائریکٹ اللہ کو پرکھنے کی اہلیت ہم خود رکھتے ہوں، اور اگر ہماری حیثیت نہیں ہے تو ایسے محرمان خلوت کے در پہ آ جاؤ جو ڈائریکٹ اللہ کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بس بات تمام ہے. یا تو ڈائریکٹ اللہ کو پرکھا، کسی کی حیثیت ہے، اس کا نام اللہ ہے، کس نے بتایا؟ اللہ نے آ کے کہا کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. ارے کچھ نہیں، ہم تو ڈائریکٹ یہ بھی نہیں ہم تو اللہ کو برائے نام بھی نہیں جان سکتے تھے. برائے نام کہ اللہ کا نام اللہ ہے، تو اہلیت کو کون پرکھے گا؟ تو یا تو ڈائریکٹ اللہ کو پرکھو. ہو کسی ملا کی اوقات ہم سے کہے کہ ہم نے پرکھا، اپنے کو تو پرکھ نہ پایا. دوست دشمن کی تو شناخت نہیں ہے، خود اپنا شجرہ تو معلوم نہیں ہے، اللہ کو پرکھو گے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے. تو یا ڈائریکٹ پرکھ لو، اگر اوقات نہیں ہے تو اس در پہ آ جاؤ جو محرمان خلوت ہیں، جو محرمان مشیت ہیں، جنہوں نے وسیلوں سے نہیں ڈائریکٹ اللہ کو پہچانا ہے، جو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو پھر اب کون پرکھے؟ توجہ، اس گنبد بے در کائنات میں آواز بے نیاز اللہ کی گونج رہی ہے کہ بغیر اہلیت کے پرکھے ہمیں نہ ماننا، تجھے آزاد چھوڑا ہے. کوئی آواز عام انسانوں سے نہیں اٹھی. ہاں ایک آواز اسی لہجے میں بلند ہوئی محراب مسجد کوفہ سے. آزادوں کے امام، امام الاحرار، رہبر آزادگاں علی کی آواز. ارے اللہ کی بندگی میں محراب بندگی سے علی کی آواز بلند ہوئی کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الى جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. علی نے کہا اے میرے رب بے نیاز، نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی، نہ تیرے جنت کے شوق میں تیری عبادت کی، بلکہ میں نے تجھے پرکھا ہے ڈائریکٹ اور تجھے
اہل پایا، تیری اہلیت کو پرکھ کے جب تجھے اہل پایا، تب یہ جبین آزاد تیرے آستاں پر جھکی ہے۔ یہ کسی کی اوقات نہیں ہے، شیعوں مبارک ہو، یہ تیرے امام کا جملہ ہے، کوئی اور کہتا تو کافر ہو جاتا۔ پانی پلا بس بس مل جل کے صلوات سے نواز دے پر محمد و آل محمد، بات تمام ہے۔ بس عزیزو بات تمام ہے، بڑی بس یہ نچوڑ کے باتیں تقریباً ہو گئی ہیں، بس ایک دو جملوں میں ربط مصائب ہے۔ یہ علی کا جملہ ہے، علی کہہ رہے ہیں میرے رب بے نیاز، نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی، نہ تیرے جنت کے شوق میں۔ جہنم کے خوف میں تجھے مانتا، تجھے کہاں مانتا؟ جہنم سے ڈر لگتا تجھے مان لیا، جہنم نہ ہوتا تو کیا اللہ کو بھی نہ مانتے؟ جنت کے شوق میں تجھے مان لیا، ارے ہم کو سن لیے زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ جنت کے شوق میں تو جنت میں جانا تھا تو اللہ کو بھی مان لیا۔ اللہ کا کیا خوب قدردانی کی ہے، آپ نے مجھے یوز کر لیا جنت میں جانے کے لیے۔ تو مقصد اللہ نہیں، یہ مقصد جنت ہے۔ اللہ کہہ رہا جنت جہنم کچھ نہ ہوتا تب بھی میرا معیار، میرا حق قدردانی، میرا شکرانہ بندگی کا جنت ونت کیا ہے؟ جنت تو تیرے نوکروں کے لیے ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ فقط علی کا جملہ جرید عالم کے اوپر یہ حروف جلی میں حرف ہائے علی یہ ثبت ہے کہ نہ تیرے جہنم کا خوف، نہ تیری جنت کا شوق، بلکہ تجھے اہل پایا پرکھا۔ جب اہل پایا ہے تو تیرے آگے جھکا۔ اب سمجھ میں آیا ایک عقیدے کی گتھی سلجھا کے بعد تمام۔ یہ جو حاسدان علی منافقین جو علی کو مانتے تو ہیں مگر معیار سے گرا کے، جن کے عقیدے کی مجبوری ہے کہ کسی نہ کسی نمبر پہ علی کو مان لیا جائے ورنہ مسلم ہی نہ رہ جائیں گے۔ ہائے ہائے، علی پہ احسان نہیں ہے، علی کا جیسا تیسا مانو گے تو یہ علی کا معیار، علی جس معیار کے ہیں، اللہ نے جس معیار کا بنایا منوایا، خود علی نے اپنے کو جس لیول کا ثابت کیا اس معیار سے گرا کے مانو گے تو علی اما جب علی کا شیعہ نہیں راضی ہے تو علی کیا راضی ہوگا؟ میں نے کہا صلوات بھئی یہ جملہ سن لے، یہ لکھ لو، لوہے عقل، لوہے ذوق، لوہے دل کے اوپر، دل کی تختی پہ یہ شیعان علی لکھ لو جملہ کہ کہتے ہیں کہ بعد رسول اللہ علی مجبوراً صحیح، تقیہ میں صحیح، خوف میں، سوشل بائیکاٹ کے خوف سے کسی کے آگے جھک گئے تھے، کسی کو اپنا رہبر و خلیفہ امام بنا کے بیعت کر لی تھی۔ او بدذوقو تم نے معیار علی پہچانا؟ علی وہ آزاد اور بلند انسان ہے، بھائی ضائع نہ جائے جوانوں، علی وہ بلند انسان ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو اللہ نہیں مانتا۔ کیا وہ بغیر اہلیت کے پرکھے کسی غیرے کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ صلوات، بس تمام، بس بہت تھکا دیا آپ کو اور زحمت وعدے کے ساتھ ختم۔ ایک صلوات سے اور نوازیں اور زحمتیں تمام کرتی، بس اب سمجھ میں آیا یہ بندہ علی ہے۔ ایک جملہ اور سنبھال لیں، علی اور آل محمد، محمد و آل محمد، علی اور اولاد علی کے ائمہ، یہ 14 معصومین، علی کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا۔ بڑے بڑے جملے ہضم کر رہے ہیں ماشاءاللہ ادھر کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، توجہ ہے۔
کم سے کم ان کا معیار یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا، کیونکہ انہی کے وجود سے اللہ کے صفات جلال و جمال ایسے منعکس ہوئے کہ عقل حیران ہو کے سمجھی کہ یہی مسجود ہے۔ انہوں نے جلدی سے سجدہ کر کے بتایا کہ ہم مسجود نہیں ہیں، یہ ہے تشیع۔ اس لیے ہم ہیں شیعہ علی ڈنکے کی چوٹ پر، چیلنج کے ساتھ۔ شرماؤ نہیں، فخر کرو کہ علی کے شیعہ ہو، اس لیے کہ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں، ہم فرقہ نہیں ہے۔ جملے میں دلیل شاید اس قابل ہو آپ کے کہ آپ کئی دن اسے یاد رکھیں گے اور اسے اپنا وہ بنا لے عنوان اپنے عقائد کا۔ ہم شیعہ جو ہیں، یہ شیعہ نے علی مکتب اہل بیت، یہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں۔ اس کی دلیل سن لیں، جو رسول اللہ کے بعد وجود میں آئے وہ فرقہ، جو رسول کے سامنے ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ دین ہوتا ہے۔ بس عزیزوں، تو ہم اس لیے مانتے ہیں جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین، اوپر نیچے کی تمام مخلوقات صبح قیامت تک سب کی عبادتیں، میزان کے ایک پلے پہ ترازو کے ثقلین کی عبادتیں، جس میں انبیاء کے سجدے بھی ہیں، ملائکہ کے سجدے بھی ہیں۔ ایک پلے پر ثقلین کی عبادت، ایک پلے پہ علی کی ایک ضربت۔ وزن ضربت زیادہ ہے، عبادت ثقلین ہلکی ہے۔ جس کی ضربت اتنی وزنی ہو، اس علی کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے۔ فخر کرو کہ تمہارا امام علی ہے۔ جس کی ضربت اتنی بھاری ہو، اس کا سجدہ کتنا بھاری ہوگا۔ جو ضربت پہ نظر کر کے علی کے رک جائے وہ نصیری بن جائے گا، جو ضربت اور فضائل کے ساتھ سجدہ بھی دیکھے گا وہ شیعہ بن جائے گا۔ نصیری بننا آسان ہے، شیعہ بننا مشکل ہے۔ علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو۔ اگر عقیدہ علی سے لیا ہے تو شریعت بھی علی سے لینی ہوگی۔ نماز پڑھو کیونکہ علی پڑھتے تھے، ویسی پڑھو جیسے علی کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ ہے دین اسلام، جس کے گودے کو کہتے ہیں شیعیت۔ یہ ہے دین اسلام، جس کے گودے، جس کے ایسنس، جوہر کو کہتے ہیں شیعیت۔ اس گھر کے سجدے ہی الگ ہیں، وہ اور سجدے ہیں جو سجدے کر کے اپنی گردنیں بچا گئے۔ یہ محمد کے بچے ہیں گھر والے، جو سجدہ توحید میں گلا کٹا کے توحید کو بچا گئے، کلمہ بچا گئے، اسلام بچا گئے، انسانیت بچا گئے۔ بس عزیزو، ایک ایصال ثواب کی مجلس ایک بزرگ کی اولاد نے رکھی، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، گھر والوں نے، ہیں۔ ایک سال ہی گزرا تھا کہ ماں کے سائے کے بعد باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آؤ دیکھو، خوش قسمت ہیں وہ والدین، بس مختصر سے مچائے 5-7 منٹ۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کو اپنے جوان بیٹوں کا کاندھا مل جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے جنازے کے سرہانے بیٹھ کے بیٹیاں رو رہی ہوں، زینت جنازہ بن جائیں۔ کوئی آئے نہ آئے، بچیاں رو رہی ہیں ماں باپ کو۔ کوئی آئے نہ آئے، موجود ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، جنازہ مل گیا، اٹھ گیا، تشییع جنازہ عزت کے ساتھ ہو گئی، بیٹے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے، روح کتنی شاد ہوتی ہے۔ ہم بلک کے رو رہے ہوتے ہیں کہ باپ مر گیا، ماں مر گئی، مگر جب زینت جنازہ بچیاں ہوں، گھر کی پالی ہوئی بچیاں گود کی، اور بیٹے تشییع جنازہ شان سے کر کے منزل آخر تک، تو روح شاد ہوتی ہے بزرگوں کی، ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ اسی لیے وارث مانگا تھا اللہ سے کہ میری مٹی سوارت ہو گئی۔ امتحان تو جب ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی بوڑھا بہت جوان کا جنازہ اٹھائے، عزادارو آؤ دیکھو، عجب عجب منزل ہے۔ ایک سیدہ کا گھر ہے، وہاں بھی امتحان، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
ماں کا یہ عالم ہے کہ دروازے کے نیچے پس گئی ہے. حسن حسین چھوٹے چھوٹے، زینب ام کلثوم اور چھوٹی، یہ ماں کا عالم دیکھ رہے ہیں. سیدہ کے بعد کم سے کم علی تو تھے. اب اندازہ لگاؤ جب علی کے سر پہ ضربت لگی ہوگی تو حسن حسین اور زینب ام کلثوم کا کیا حال رہا ہوگا ہے. مگر میں کہوں گا کہ ہاں یہ مدینہ ہے، وہ کوفہ ہے 40 ہجری کا ہے. عزتوں کے ساتھ جنازہ تو اٹھ گیا، سر پہ ضربت علی کے لگی. اس خاندان کی تو میراث ہی ہے راہ خدا میں شہید ہونا. بس یہ میراث ہے. ہمیں مدینے سے لے کر کوفے تک شہادتیں نظر آئیں، ضربتیں نظر آئیں، پسلی بھی ٹوٹی ہے، بے پردگی نہیں ہے، ذرا سی بے حرمتی گھر کی ہے کہ نہیں ہے کہ سیدہ کو کس طرح سے نامحرموں کے بیچ باتیں کرنی پڑی ہے. گفتگو، مسجد میں جانا پڑا، پردہ حجاب کر لیا کنیزوں کے جھرمٹ میں بچوں کے ساتھ، مگر سر پہ ردا تو تھی. یہ مدینہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. علی کے گلے میں جو رسی بندھی ہوئی غش سے، ایک بار محسن شہید ہو چکا، غش سے آنکھ کھلی، دیکھا ارے شیر خدا، فاتح خیبر و خندق، اسلام کی اساس، شاہ ولایت، ارے علی کے گلے میں رسی. سیدہ کے لیے اتنی بڑی مصیبت تھی کہ اپنی تکلیف بھول گئی. کہا خلو ابو الحسن، چھوڑ دو ابو الحسن کو. مگر جب نہیں چھوڑ رہے تھے تو جانتے کیا کہا تھا بی بی نے؟ چھوڑ دو ورنہ میں سر سے ردا ہٹا دوں گی. ہٹائی نہیں تھی ردا کہ قیامت کے آثار، کیونکہ خاتون قیامت نے یہ جملہ کہہ دیا تو قیامت آ گئی. بس عزیزوں میں عرض کروں، شہادتیں تو میراث ہیں اس گھر کی، مگر بے پردگی تو میراث نہیں ہے اس گھر کی. یہی سبب ہے کہ کربلا کو جب یاد کرو تو کوفہ و شام بھی یاد آتا ہے. یہ آل محمد کے صبر اور امتحان کی وہ انتہا ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین وہ امتحان نہ دے پائے. ارے وہ میدان کربلا، وہ حسین، وہ 71 جنازے اٹھا رہے ہیں حسین. دیکھیے خدا کے دین کی اساس رکھنے جا رہے ہیں حسین. ہر طرف سے امتحان ہے، طرفین سے. میں نے عرض کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ بوڑھا باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے تو کتنا زیادہ لوگ آ کے تسلی دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا، شاید یہ مر نہ جائے، صبر کرے. دیکھتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا. مگر میدان کربلا میں حسین کا ہر دو طرف سے امتحان ہے. ارے ہر رشتے کی کسک کربلا میں موجود ہے. بیٹے حسین کے ہیں، ارے ایک بیٹا ہاتھوں پہ حسین کے، ارے وہ ننھا سا شیرخوار، وہ ننھا سا بچہ. میں ایک جملہ صاحبان اولاد اگر آپ اسے محسوس کر سکے، ہر شہید کا جنازہ حسین نے زمین سے اٹھایا، مگر یہ وہ شہید ہے کہ جو باپ کے ہاتھوں ہی پہ جنازے میں بدل گیا. محسوس کر رہے ہیں؟ باپ کے ہاتھی پہ زندہ ہے اور اسی پہ میت میں بدل گیا. ایک یہ مظلومیت ہے اور ایک وہ جنازہ ہے جوان شبیہ رسالت کا کہ حسین جس جوان بیٹے کے جنازے کو ارے ہمت کو جمع کر کے اٹھا کے چلے تو مگر ذوف پیری نے ساتھ چھوڑ دیا. ہائے جنازہ 2 قدم چل کر رکھا، اٹھا نہیں پا رہے تھے کہ خیمے کی طرف بڑی مایوسی سے دیکھا کہ بچے کھڑے دیکھ رہے ہیں. کہا آؤ بنی ہاشم کے بچوں، ہم سے جواں کا جنازہ تنہا نہ اٹھے گا، آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانے میں مدد کرو. بس عزیزوں مجلس تمام 2 جملوں میں، یہ تو 2 جنازے بیٹے کے بوڑھے باپ نے اٹھائے. ایک ننھا سا شیرخوار جو کربلا میں آ کے 6 مہینے کا ہوا، ایک 18 سال یا 22 سال کا کڑیل جوان جو شبیہ رسالت اٹھا کے چلے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. ایک یہ پہلو ہے کہ باپ بچوں کا جنازہ اٹھائے، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بیٹا ایسا بھی ہے جو بابا کا جنازہ نہ اٹھا
جا سکا. ہائے وہ سید سجاد مرحوم کا جنازہ بیٹوں نے بڑی شان سے اٹھایا. کبھی اپنے مظلوم امام زین العابدین کے دل کا حال بھی تو محسوس کرو. اسی لیے 11 محرم کو بابا کا جنازہ جب اسیر ہو کے زنجیروں میں جکڑے بے کجاوا اونٹوں پہ ارے میدان قتال سے لاشوں کے درمیان سے نبی زادیوں کو اسیر کر کے گزارا گیا تو سب نے اپنے کو گرا دیا اونٹوں سے, مگر سجاد جگتا تھا کہ دم نکل رہا ہے. زینب کے پوچھنے پہ یا بنیا وما ارا تجود نفسک, اے میرے لال کیا دیکھ رہی ہوں تیری جان نکل رہی ہے, تو سر و سینہ پیٹ کے کہا پھوپھی اماں کیوں نہ مر جاؤں, عالم جوانی اتنا مظلوم ہوں کہ بابا کا جنازہ خاک و خوں میں غلطہ پڑا ہے مگر ہم دفن نہیں کر سکتے, ابھی مہلت نہیں. آپ کے سر پہ پھوپھی رضا بھی تو نہیں ہے کہ ہم بابا کے جنازے پہ دھوپ میں تپتے ہوئے جنازے کو چھپا دیں. بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی, مگر وہ بات کہ اہل بیت کا درد فقط گلا کٹانا نہیں ہے, فقط زنجیروں میں جکڑنا نہیں ہے. درد اہل بیت تو مدینے میں سجاد کے منہ سے نکل گیا جب روتے روتے یہ اپنے بابا کا 35 سال اپنے بابا کو سجاد روئے ہیں, 35 سال رویا ہے وہ اپنے بابا کا عزادار. بس عزیزو سنو, اتنی کثرت سے روتے, غم نہ کھانا نہ پینا, بس زندہ رہنے بھر کی تھپانی اور کھانا, وہ بھی کتنے اصرار. جناب منہال جو آپ کے غلام بھی تھے, شیعہ بھی تھے, شاگرد بھی تھے, ایک بار جناب منہال نے گھبرا کے مولا کا حال دیکھ کے کہا اے میرے آقا آپ صبر کیجئے, کتنا روئیے گا, آپ تو اپنی جان دیے دے رہے ہیں. کہا منہال ذرا انصاف کرو, کیا صبر کریں کیوں نہ روئیں. یعقوب سے ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا یوسف, اللہ نے دونوں کو بتا دیا تھا کہ زندہ ہیں, وعدہ کیا تھا کہ ملائیں گے. چند سال اپنے جوان سے دور رہے یعقوب تو روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے تو 18 یوسف میرے سامنے جنازے. منہال کے سمجھ میں نہ آیا جلدی سے اب کیا جواب دے, تو جلدی سے منہال نے کہا اے ابن رسول اللہ, اے میرے آقا مولا, راہ خدا میں قتل ہونا تو آپ کی میراث ہے. بس جیسے ہی سجاد نے یہ سنا کہا منہال سوچ سمجھ کے بات کہے, ارے کہ جو کہہ رہا ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونا, یقیناً منہال راہ خدا میں شہادت ہماری میراث ہے, مگر ماں بہنوں کی بے حرمتی, بے ردا, یہ بازاروں میں بے عزتی, یہ تو ہماری میراث نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ کربلا کے شہادتوں سے زیادہ شام کی بے حرمتی کو یاد کرتا تھا میرا مولا. جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبت تو کہتے تھے الشام الشام الشام. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب. ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ توحید, اس کا ثواب اس مجلس فضائل و مصاحب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحوم مغفور سید اسیر حسین زیدی کربلائی ابن جناب سید محمد حسنین زیدی صاحب کی روح کو ایثار فرماتا ہوں.